یوم یدعوکم، جس دن وہ بلائے گا تمہیں، فتستجیبون، پس تم اللہ کے حکم کو قبول کرو گے، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، وتظنون، اور تم یقین کرو گے کہ ان لبثتم الا قلیلا، کہ ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا سا۔ چھٹا رکوع، وقل، اور آپ کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں سے، یقول التی، کہیں وہ ان سے، ہی احسن، بہت ہی اچھی بات، ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ بینہم، پھوٹ ڈالتا ہے ان کے درمیان، ان الشیطان، بے شک شیطان، کان للانسان، ہے انسان کا، عدوا مبینا، کھلا دشمن۔ شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگر یہ کبھی آپ سے نیکی کا کام بھی کرواتا ہے نا، اس کے اندر بھی اس کی کچھ نہ کچھ غرض ضرور ہوتی ہے۔ اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، القیلولۃ من داب الصالحین، دن کے وقت میں قیلولہ کرنا، تھوڑا سا سونا، یہ نیکوکار لوگوں کا طریقہ ہے، نیکوکار لوگوں کی یہ عادت ہے۔ ایک بزرگ تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، دیوار کے سائے کے نیچے وہ دن کو آ کے لیٹے۔ اب شیطان آیا اور آ کر انسان کی شکل میں تھا، اور آ کر اس نے ایسا کیا کہ یہ جو بزرگ لیٹے ہوئے تھے، کہا کہ یہاں سے اٹھو، جلدی کرو، دیوار گرنے والی ہے۔ اب وہ بزرگ اٹھے، 2-3 قدم آگے چلے تھے، دیوار حقیقتاً گر پڑی۔ تو اب یہ بزرگ اس کی طرف مڑے اور کہنے لگے، بتاؤ تم ہو کون؟ اب یہ کہنے لگا، آپ چھوڑیں اس سے۔ فرمایا، نہیں، آپ میرے لیے رحمت کے فرشتے بن کے آئے ہو، آپ نے میری جان بچائی ہے، پہلے بتاؤ تو صحیح تم ہو کون؟ اب وہ شیطان کہنے لگا، دیکھو میں ابلیس ہوں۔ اب وہ بزرگ کہنے لگے، اچھا، اگر تو ابلیس ہے تو میں نے تو کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیا تھا، تم نے میرے کے ساتھ کیوں یہ نیکی کی؟ تو اب شیطان کی بات سننا، شیطان کہنے لگا، اصل میں نے یہ نیکی تمہارے ساتھ نہیں کی، بلکہ اس کے اندر بھی میری اپنی غرض تھی۔ وہ غرض کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، دیکھو حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص دیوار کے نیچے آ کے مر جائے، کوئی مکان گرے اور وہ نیچے آ کے مر جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت دیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ دیوار کے نیچے آ کے مر جاتے، شہید ہو جاتے، تو آپ کو شہادت کی موت مل جاتی نا، اور میں آپ کا دشمن ہوں، میں کیسے اس بات کو قبول کرتا کہ آپ کو شہادت کی موت نصیب ہو جائے؟ آپ کیسے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے؟ تو اب دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان اگر کسی نیکی کا حکم بھی دیتا ہے، اس میں بھی اس کی اپنی کوئی غرض، کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، وگرنہ یہ نہیں ہو سکتا ہو یہ شیطان اور آپ کو نیکی کے کام پہ ابھار رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے فرمایا، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا،
شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم، تمہارا رب، اعلم بکم، خوب تم کو جانتا ہے، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یرحمکم، یہ کہ تم پر رحم کرے، او ان یشاء، یا اگر وہ چاہے، یعذبکم، تو تم کو سزا دے، تم کو عذاب دے۔ وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، علیہم، ان پر، وکیلا، وکیل بنا کر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے کہ آپ کو ہم نے ان کا وکیل نہیں بنایا کہ آپ ان کو ہدایت پر ضرور لے کے آئیں گے، بلکہ آپ مبلغ ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا کام ہے جو ہم نے حکم دیا ہے، یہ کام آپ ان تک، یہ حکم آپ ان تک پہنچا دیں۔ باقی مانے یا نہ مانے یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب نہیں مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے جو جہنم میں جائیں گے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ پھر کیوں؟ آپ نے اپنا کام پہنچا دیا ہے، جب پہنچا دیا ہے تو لہذا آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ دیکھیں، سوال تو اس وقت ہوتا نا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے۔ جب مختار کل ہوتے تو پھر آپ کو کلی اختیار ہوتا، تو پھر آپ ان کو لازمی طور پہ مسلمان بنا دیتے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ آپ کو کوئی اختیار اس کا نہیں ہے، آپ کو صرف یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اپنے رب کے حکم کو صرف ان تک پہنچا دیں۔ آگے آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے یہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ ان کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو محبوب رکھتے ہیں، جس کو پسند کریں، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا تو یہ اللہ کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے ابو طالب، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت تک ان کو کہتے رہے دیکھیں آپ کلمہ پڑھ لیں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر محاذ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے رہے ہیں دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا کہ آگ کے جوتے ان کے پاؤں میں پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کی کھوپڑی ایسے ابلے گی جیسے ہانڈی کے اندر آگ پہ پانی ابلتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ یہ دنیا کی جو آگ ہے یہ 69 گنا آخرت کی آگ سے یہ کم ہے، اور آخرت کی جو آگ ہے یہ 69 گنا اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہدایت پہ لائے ہی لائیں۔ وربک، اور آپ کا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بمن فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور البتہ یقیناً فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعض النبیین، بعض انبیاء کو، علی بعض، بعض پر، وآتینا،
اور ہم نے عطا کی ہے داود زبورا، داود علیہ السلام کو زبور۔ تو انسان اپنے دل میں جو بات سوچتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے یہ انسان کیا سوچ رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، ہم نے فضیلت دی ہے بعض انبیاء کو۔ یہ جو فضیلت دی ہے یہ درجات میں ہے، نفس رسالت میں تمام انبیاء برابر ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت یہ درجات کے اعتبار سے ہے، سب سے بلند درجہ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، اور دوسرا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر باقی کتابوں کا تذکرہ نہیں کیا، صرف داؤد علیہ السلام کو جو زبور عطا کی گئی ہے صرف اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ نبی علیہ السلام اور ان کی امت کی خلافت عرضی کا ذکر جو ہے وہ زبور کے اندر ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر علماء فرماتے ہیں صرف داؤد علیہ السلام کو جو زبور عطا کی گئی ہے صرف اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ قل کہہ دیجئے آپ ادعوا الذین، بلائیں یہ پکاریں یہ ان لوگوں کو زعمتم کہ تم جن کے بارے میں گمان کرتے ہو من دونہ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے جو ہیں، فلا یملکون کشف الضر، پس وہ مالک نہیں ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کشف الضر عنکم، یہ کہ وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیں، ولا تحویلا، اور نہ ہی کسی دوسرے پر ڈالنے کی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وجہ نامی ایک جنگل تھا جہاں پر بہت زیادہ جنات وغیرہ یہ رہتے تھے، اور جب یہ لوگ وہاں سے گزرتے مشرک لوگ تو یہ اپنے ساتھ چیزیں وغیرہ لے کے جاتے تھے، گھی ہو گیا، ستو ہو گیا اور یہ چیزیں۔ اب یہ جنات جب ان کو تکلیفیں وغیرہ دیتے تو انہوں نے ایسا کام شروع کر دیا کہ یہ جو اپنے گھر سے گھی وغیرہ ستو وغیرہ لاتے تھے، کھانے کی اشیاء لاتے تھے، یہ یہاں پر چھوڑ کے چلے جاتے اور کہتے تھے ہمیں تکلیفیں مت دو، یہ چیزیں ہم تمہارے لیے لائے ہیں تم کھا لو۔ اب جنات بھی بڑے خوش تھے، انہیں کیا فری کی چیزیں مل رہی ہیں تو لہٰذا ہمیں کھانی چاہیے۔ تو اب ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ گزرا اور یہ جتنے بھی جنات تھے یہ کہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ یہ تو مسلمان ہو گئے، لیکن جو لوگ یہاں سے گزرتے تھے انہوں نے اپنا کام یہ بند نہ کیا، وہ پھر بھی آ کے چڑھاوے چڑھاتے تھے یہاں پہ۔
اور وہ چیزیں لاتے اور لا کے پھر بھی رکھتے، حالانکہ انہوں نے تو توبہ کر لی تھی، وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ تو اس بات کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہے، یہ اس کا شان نزول ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ادعوا الذین، پکاریں ان لوگوں کو، زعمتم، جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو، من دونہ، اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے، فلا یملکون کشف الضر عنکم، پس وہ مالک نہیں ہے کہ تم سے تکلیف کو دور کر دیں، ولا تحویلا، اور نہ ہی اس چیز کے مالک ہیں کہ وہ کسی اور پر یہ تکلیف ڈال لیں۔ تو اس وجہ سے تکلیف دینا اور تکلیف کو ہٹانا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ان جنات کے اختیار میں نہیں ہے۔ اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون، تلاش کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلۃ، اپنے رب کی طرف وسیلہ، عبادت، ایہم اقرب، ان میں زیادہ قریب کون ہے، ویرجون رحمتہ، اور وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کا، ویخافون عذابہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کے عذاب سے ڈرا جائے، تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی، الا مگر نحن مہلکوها، ہم اس کو ہلاک کریں، قبل یوم القیامت، قیامت والے دن سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اس کو ہم عذاب دیں، سخت عذاب دینا، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات لکھی ہوئی ہے، فی الکتاب، لوح محفوظ کے اندر، مسطورا، لکھی ہوئی ہے۔ کان ذالک، ہے یہ بات، فی الکتاب مسطورا، لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی۔ بعض حضرات نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ وما منعنا، اور نہیں روکا ہمیں، ان نرسل بالآیات، یہ کہ ہم بھیجیں اپنی نشانیاں، الا مگر اس بات نے کہ ان کذب بها الاولون، یہ کہ جھٹلایا ہے ان کو اس سے پہلے لوگوں نے بھی۔ وآتینا، اور ہم نے عطا کی، سمود الناقۃ، قوم سمود کو اونٹنی، مبصرۃ، روشن، جس کو وہ دیکھتے تھے، فظلموا بها، پس انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا، وما نرسل بالآیات، اور نہیں ہم بھیجتے اپنی نشانیاں، الا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے۔ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا اور یہ فرمائشی موضع مانگنے لگے۔ قوم سمود جو ہے یہ چٹانوں کے اندر، ایک بڑی چٹان ہو اس کے اندر جو ہے یہ گھر وغیرہ بناتے تھے، اس کو تراش کر اسی ایک چٹان کے اندر، ایک ہی بڑے پتھر کے اندر ان کا بیڈ روم بھی ہوتا، کچن بھی ہوتا، کمرے بھی ہوتے، الغرض ہر چیز وہ اسی ایک چٹان کے اندر بنا دیتے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام سے فرمائشی معجزہ مانگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمائشی معجزہ دکھا دے کسی قوم کو اور وہ قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب کو نازل کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں روکا ہمیں کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، ان کی طرف بھیجیں، مگر یہ کہ اس سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلایا ہے۔
جب جھٹلاتے ہیں تو پھر اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کو مسلط کر دیتا ہے، عذاب نازل کر دیتا ہے۔ تو خیر، اب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ یہ جو چٹان ہے نا، اس چٹان سے اونٹنی نکلنی چاہیے، پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس اونٹنی کے ساتھ ایک بچہ ہونا چاہیے، یہ حاملہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن یہ کہنے لگے نہیں، اگر آپ نکال کے دکھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے، وگرنہ نہیں مانتے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، میری قدرت میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نکال لے اونٹی کو اس پتھر سے تو کیا تم مان لو گے؟ کہنے لگے جی مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اس پتھر کے درمیان سے نکالا، تو فرمایا مبصرتاً، وہ اونٹنی ایسی تھی جس کو سب نے دیکھا، دیکھ رہے تھے، وہ بالکل روشن سامنے تھی وہ۔ اب کیونکہ یہ خر کے عادت کے طور پہ نکلی تھی، جب خر کے عادت کے طور پر کوئی چیز نکلے تو اب یہ ایسا کرتی، کسی پانی پہ جاتی تو سارا پانی پی لیتی۔ اب یہ لوگ تنگ ہو گئے، حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے جانوروں کے لیے کوئی چھوڑتی ہی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو پھر ایسے کرو کہ ایک دن آپ اپنی اونٹنیوں کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے مقرر کر لو، اور ایک دن جو ہے اس کے لیے۔ لیکن انہوں نے ایسا کیا، فَظَلَمُوا بِهَا، اس کی کونچے وغیرہ جو ہے، وہ ٹانگیں وغیرہ انہوں نے کیا کر لی، کاٹ لی۔ تو جب وہ بڑبڑائی یہ اونٹنی، تو حضرت صالح علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اور دیکھا کہ انہوں نے تو کیا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر 3 دنوں کے اندر اندر آئے گا، لہٰذا تم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خود دعوت دی ہے، تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر جو عذاب نازل کیا ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری اور زلزلہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، صفحہ ہستی سے ختم کر دیے گئے۔ اور یہ عذاب صرف اسی وجہ سے آیا تھا کہ انہوں نے فرمائشی معجزہ مانگا، لیکن فرمائشی معجزہ مانگنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کو نہیں مانا تھا۔ فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، اور ہم نہیں بھیجتے اپنی نشانیاں، معجزے، إِلَّا تَخْوِيفًا، مگر ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لَكَ، آپ سے، کہ إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، أَحَاطَ بِالنَّاسِ، وہ لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور ہم نے نہیں بنایا اس رؤیت کو، الَّتِي أَرَيْنَاكَ، جو ہم نے آپ کو دکھائی۔ رؤیت سے مراد یہاں پر معراج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جب کروایا گیا تو اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اس کے بارے میں پہلے سبق کے اندر میں نے تفصیلی طور پہ بات بیان کر دی ہے۔ الا، مگر فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت جو ملعون ہے قرآن میں جس کا تذکرہ ہے، ونخوفہم، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، فما یزیدہم، پس یہ قرآن زیادہ نہیں کرتا ان کے لیے، الا طغیانا کبیرا، مگر بڑی سرکشی کو۔ اب دیکھیں، ایک تو معراج کا یہاں پہ آیا ہے، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس۔ اب دیکھو اس میں لوگوں کے لیے کیا تھی؟ آزمائش تھی۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تھوڑی سی رات کے اندر پورا سفر کر کے آ گیا ہوں، لیکن لوگ حیران پریشان اور کہنے لگے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا،
اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کی، اور کفار وغیرہ یہ تردید کرتے رہے، سوالات کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا، اب وہ سوال کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے۔ نمبر 2، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، وہ درخت جو ملعون ہے قرآن میں جس کا تذکرہ ہے۔ اب یہ بات کہتے تھے مشرکین، کہتے تھے عجیب بات یہ ہے، آگ کے اندر تو درخت کو اگر پھینکا جائے تو درخت کیا ہو جاتا ہے؟ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، درخت جو ہے وہ آگ کے اندر اگے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے، آگ کے اندر جلانے کی صفت جو ہے یہ اللہ نے رکھی ہے، اگر اس سے یہ صفت اللہ کھینچ لے تو یہ تو جلا ہی نہیں سکتی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو اب آگ نے نہیں جلایا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، تفسیر مدارک میں ہے اور کہیں تفاسیر کے اندر بھی ہے، ترکی کے علاقے کے اندر ایک جانور ہے جس کا نام سمندل ہے۔ لوگ جو ہے اس کی اون وغیرہ اتارتے تھے اور اس سے کپڑے بناتے تھے، اور ان کپڑوں کو یہ لوگ پہنتے تھے۔ جب یہ پہنتے تھے تو یہ کپڑا جب میلا ہو جاتا تھا، گندا ہو جاتا تھا، تو اب یہ ایسا کرتے، اس کو اتار کے آگ میں پھینکتے تھے، لیکن آگ کی وجہ سے اس کی میل تو ختم ہو جاتی تھی لیکن وہ کپڑا جلتا نہیں تھا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اسی طریقے سے سراح لغت کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ ہندوستان میں ایک جانور ہے جس کا نام سمندر ہے۔ تو یہ جانور ایسا ہے کہ یہ آگ کے اندر ایسے خوش رہتا ہے جیسے مچھلی جو ہے یہ آگ کے اندر خوش رہتی ہے، اور آگ اس کو جلاتی بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان جس وقت معرض وجود میں آیا تھا تو پاکستان کا جھنڈا انہوں نے لہرایا تھا، مشرق پاکستان اور مغرب پاکستان۔ مشرق اور شمال، ان میں جو جھنڈا لہرایا تھا وہ ہمارے اکابر نے لہرایا تھا، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ فرماتے ہیں کہ سہارنپور کمپنی باغ کے اندر، ہندوستان میں سہارنپور کمپنی باغ ہے، اس کے اندر ایک درخت ہے جس کی پرورش جو ہے وہ صرف آگ سے ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہی اس وجہ سے ہے کہ آگ ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں دکھا دی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آگ جلاتی نہیں ہے بلکہ ان کی پرورش ہی آگ سے ہوتی ہے۔ تو جہنم کے اندر اگر ایسا درخت ہے کہ جو آگ کے اندر اگتا ہے تو یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو ہم یہ بات کہیں کہ عقل مانتی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جو ملعون ہے فی القرآن، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم نہیں ڈراتے ان کو، فَمَا يَزِيدُهُمْ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، پر یہ قرآن زیادہ نہیں کرتا ان کے لیے مگر بڑی سرکشی کو۔ اس کا جواب پیچھے میں نے دے دیا ہے۔ حالانکہ قرآن تو برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، سرکشی کیوں بڑھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر برائیاں ہیں، ان کے دل ناپاک ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اسباب ایسے اختیار کیے ہوئے ہیں جو سرکشی والے ہیں۔ تو اس وجہ سے
جب یہ قرآن کریم کو سنتے ہیں تو ان کے اندر صرف سرکشی ہی پیدا ہوتی ہے اور کوئی نہیں پیدا ہوتا۔